امریکہ 38,000 ارب ڈالرز کا مقروض ہے۔ قرض لاکھوں ڈالر فی منٹ کے حساب سے بڑھ رہا ہے۔ آنے والے چند سال امریکہ کے لیے ڈالر چھاپنے کا آخری دور ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بے تحاشا ڈالر چھاپے گا اور ان سے بے تحاشا خریداری کرے گا، کیونکہ ڈالر کی کوئی قدر نہیں رہے گی۔ دنیا بھر میں ڈالرز بکھرے پڑے ہوں گے اور ان سے کچھ بھی خریدنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ڈالر عملی طور پر ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی کوئی مضبوط متبادل نظام آ گیا، ڈالر کی حیثیت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اب ڈالر چھاپنے کی رفتار تیز سے تیز ہوتی جائے گی اور امریکی قرضہ بھی تیزی سے بڑھے گا۔ امریکہ نے قرض ڈالرز میں واپس کرنا ہے، وہ ڈالر چھاپ کر قرض واپس کر دے گا۔ اس لیے ڈیفالٹ کا خطرہ امریکہ کو نہیں، انہیں ہے جو ڈالر جمع کر کے بیٹھے ہیں۔ روسی ماہرین بتا رہے ہیں کہ امریکہ اپنے قرض کو کرنسی کی قیمت گرا کر کم کر سکتا ہے۔ ویلیو ختم ہوگی تو قرضے خود بخود بے معنی ہو جائیں گے۔ یہ قرضوں سے جان چھڑانے کا ایک پیچیدہ اور فینسی طریقہ ہے۔ خیر، آپ کو صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں دنیا والوں کے پاس ڈالروں کے ڈھیر پڑے ہوں گے جن کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر امریکہ آج گرین لینڈ خریدنے کی بات کرے یا وینزویلا سے تیل خریدنے کی بات کر رہا ہے تو اصل نقصان بیچنے والے کا ہے۔ ڈالر کی اپنی کوئی حقیقی قیمت نہیں رہے گی۔ امریکہ کاغذ دے کر تیل لے رہا ہے، اثاثے لے رہا ہے، وفاداریاں خرید رہا ہے، اور ہاں، یہ سب امریکہ نہیں کر رہا، یہ بینکرز کی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے تحت امریکہ، اسرائیل، جاپان، یورپ وغیرہ ہیں۔ یہ لوگ پیسہ بانٹیں گے اپنے لوگوں میں تاکہ گھر میں وقتی سکون رہے اور وہ باہر کی دنیا پر فوکس کر سکیں۔ باہر بھی پیسہ بانٹیں گے تاکہ دہشت گردوں، جرنیلوں، صحافیوں، ججوں اور سیاستدانوں کو خرید سکیں۔ پیسہ پھینک کر جنگ جیتنے کی کوشش کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کی کرنسی کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، اس لیے کرنسی لوٹانے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نوٹ چھاپنے کا سلسلہ اگلے 5 سال تک جاری رہے، لیکن اگر گلوبل ساؤتھ نے چین کا متبادل مالی نظام مکمل طور پر اپنا لیا تو ممکن ہے کہ امریکہ کے منصوبے درمیان میں ہی ناکام ہو جائیں۔ ڈالر 5 سال پورے ہونے سے پہلے ہی بیٹھ سکتا ہے۔ اس وقت حقیقت یہی ہے کہ امریکہ دھڑا دھڑ ڈالر چھاپ رہا ہے۔ منی سپلائی لاکھ ڈالر فی منٹ سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہ رفتار بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 1 سال پہلے تک امریکہ ہر 100 سال میں 1,000 ارب ڈالر قرض اٹھا رہا تھا۔ اس وقت یہ اوسط 90 دن پر آ چکی ہے۔ امریکی بجٹ کا سب سے بڑا خرچ قرض پر سود کی ادائیگی ہے۔ قرض کی ادائیگی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مزید قرض لیے بغیر سود ادا کرنا ممکن نہیں رہا۔ یاد رکھیے کہ ڈالر چھاپنے کا یہ سلسلہ بغیر کسی حقیقی بنیاد کے چل رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ قرض آخرکار آپ نے چلانا ہے۔ امریکہ صرف اپنی سپر پاور کھوئے گا لیکن دیوالیہ نہیں ہوگا۔ دیوالیہ آپ ہوں گے، آپ۔ یورپی یونین نے ٹرمپ کی بلیک میلنگ کے جواب میں ٹریڈ بازو کا استعمال کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ فرانس نے اس پر عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ آج فرینچ صدر میکرون کو ہٹانے کی بات کر رہا تھا۔ یہ ٹریڈ بازو کا کسی بھی ملک کے خلاف سخت ترین تجارتی پابندیوں کا نام ہے۔ مصنوعات پر عام ٹیرف کے بجائے اس میں سروسز پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ امریکہ کی معیشت کا بڑا انحصار گوگل، ایپل، میٹا، ایمیزون، نیٹ فلیکس جیسی بڑی کمپنیوں پر ہے۔ یورپ اگر ان کمپنیوں پر ہیوی ٹیرف لگاتا ہے تو اس کا امریکی معیشت کو بہت نقصان پہنچے گا۔ چین کی حالیہ پابندیوں کی وجہ سے امریکہ کی بڑی ٹیک کمپنیاں پہلے ہی برے حالات سے گزر رہی ہیں۔ گرین لینڈ وینزویلا نہیں ہے۔ امریکہ اور یورپ کے درمیان اگر ٹینشن بڑھتی ہے اور بات جنگ تک جاتی ہے تو اس کا اثر پوری دنیا بالخصوص پاکستان جیسے ملکوں پر پڑے گا جن کی اکانومی پہلے ہی وینٹیلیٹر پر ہے۔
یہاں پر امریکی فوجا اڈا جہاں بھی ہوتا ہے، فوجی اڈا، وہاں پر CIA کا دفتر ہوتا ہے۔ جن ممالک میں یہ چیزیں ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، وہ امریکہ کے قبضے میں ہیں۔ ناروے بھی امریکہ کے قبضے میں ہے، اس لیے نوبل پیس پرائز اب نوبل وار پرائز بن چکا ہے۔ جس ملک میں امریکی فوجی اڈا ہوگا وہاں کا میڈیا سمیت ہر چیز امریکہ کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ وینزویلا کی اکانومی کو امریکہ نے 2015 سے تباہ کرنا شروع کیا۔ وینزویلا کی آمدنی تیل سے ہے، امریکہ نے تیل کی اکانومی کو سرجیکل طریقے سے تباہ کر دیا۔ امریکہ اس وقت ایران، پاکستان اور بنگلہ دیش سب میں کارروائیاں کر رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت امریکہ نے ختم کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایران میں تو امریکہ کھلے عام بدماشی کر رہا ہے۔ موساد امریکہ کا ہی دوسرا نام ہے۔ اسرائیل کا نیوکلیئر بم CIA نے بنوایا تھا، جبکہ صدر کینیڈی اس کے سخت خلاف تھے۔ وہ نیوکلیئر ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے بھی خلاف تھے۔ CIA کا اہم افسر جیمز ایگلنٹن کینیڈی کے نامزد قاتل لی ہاروے اسوالڈ کا رساگیر تھا۔ وہ اسے چلا رہا تھا، جب وہ مرا تو اس کے سیف سے یہ ثبوت نکلے۔ اتنا اہم انکشاف سن کر کوئی باخبر اینکر ہوتا تو تحیر سے اچھل پڑتا، لیکن بیچارے اس کگو گھوڑے کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ظاہر ہے غریب کو کیا پتہ لی ہاروے اسوالڈ کون تھا، کینیڈی کے قتل سے اس کا کیا تعلق تھا یا نہیں، موساد اور CIA کا اس میں کردار کیا تھا، لی ہاروے کو کس نے استعمال کیا اور پھر کس نے اسے قتل کر دیا، اور جس نے اسے قتل کیا اسے پھر کس نے قتل کیا۔